میں رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں یہ محفل سجانے کی توفیق بخشی اور اس کے لیے کوشش کرنے کے لیے ہمیں ہمت دی۔ میں اپنے تمام ساتھیوں کا جنہوں نے میرے ساتھ مل کر محفل کو سجانے کے لیے کوششیں کی ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جب بزم احسان کے ساتھیوں کو واٹس ایپ میسج ہوا کہ بگڑا کالونی کے اندر محفل ہو رہی ہے تو ساتھی بہت خوش ہوئے۔ بزم احسان کے جتنے ساتھی تھے سب بہت خوش ہوئے اور سب نے اپنے اپنے میسج کیے کہ انشاءاللہ ہم بگڑا کالونی محفل کے اندر ضرور شرکت کریں گے۔ تو میں بزم احسان کے تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اسی طرح ہمارے محترم پیر طریقت حضرت مولانا سرفراز صاحب دامت برکاتہم، جب ان کو میں نے کال کی تو انہوں نے بھی بڑی خوشی کا اظہار کیا اور وہ اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جن ساتھیوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، مسنگ میں لیٹنگ کی، اور اسی طرح قاری عظیم صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے یہ ساؤنڈ کا انتظام کیا، اور بھائی عدنان صاحب انہوں نے سٹیج کا انتظام کیا، بھائی اورنگزیب صاحب انہوں نے لیٹنگ کا انتظام کیا۔ میں سب کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ اللہ سب کو اپنی بارگاہ سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی تمام چھوٹی بڑی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے تمام نیک دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ السلام علیکم۔ اسی پکے ٹھکے سنیاں ساڈے دل وچ کوئی خرابی نہیں، اسی پکے ٹھکے سنیاں ساڈے دل وچ کوئی خرابی نہیں، بے ادبی کرے جو ولیاں دی اسی او بدمست شرابی نہیں، بے عیب اندر جیڑا عیب لبے اسی کیڑے او کتابی نہیں، جیڑی ہر تالے نو لگ جاوے اسی او شیطان دی چاوی نہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں ملتمس ہوں پیر و مرشد جناب محترم حضرت مولانا محمد مدثر صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کی بارگاہ۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے جتنے بھی احباب جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، بالخصوص حضرت قاری محمد ناظم صاحب دامت فیضم العالیہ، ہمارے بھائی حضرت مفتی سمر عباس صاحب دامت فیضم العالیہ، حضرت پیر جی دامت برکاتہم العالیہ، اور ہمارے بھائی میں نام میرے قاری ناظم صاحب، قاری حامد صاحب دامت فیضم العالیہ، ہمیں دعوت دی ان کی وساطت سے بھائی حذیفہ اکرم صاحب نے، تو جیسے انہوں نے فرمایا واقعی بڑی خوشی ہوئی، اور آپ حضرات کو دیکھ کے، آپ کا ذوق سماعت دیکھ کے یہ بات ثابت ہو گئی کہ واقعتاً آپ لوگ زندہ دلانے بگڑا کالونی ہیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور میں اگر ایک بات کا ذکر نہ کروں، ہمارے ساؤنڈ والے بھائی آپ نے بہت اچھا چلایا، سارا پروگرام ساؤنڈ کے اوپر منحصر ہوتا ہے، اچھا نہ چلے تو پڑھنے والا جتنا بھی اچھا ہو پروگرام خراب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں، آپ کے رزق میں، آپ کے تجربے میں اور اضافہ فرمائے، ترقی فرمائے۔ میں بلا تاخیر آواز تھوڑی صاف کر لیں، میں ابھی بلا تاخیر مختصر سی حاضری لگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں اکثر یہی عرض کرتا ہوں کہ تھوڑا گلے کا مسئلہ ہے تو آپ احباب دعا فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے اچھا کر دیں تاکہ ہم حضور پاک علیہ السلام کی نعت خوانی اچھے انداز میں کر سکیں، خوبصورت انداز میں کر سکیں۔ درود پاک پڑھ لیجئے، آواز صاف کریں۔ میری ایک تمنا ہے، بھائی حذیفہ صاحب ایک تمنا کی بات کر رہے تھے، اور یہ صرف میری نہیں، ہر مسلمان، ہر صاحب ایمان کی تمنا ہے۔ کوئی ساتھی گفتگو نہ کرے، یہ نعت سننا، نعت پڑھنا عبادت ہے، اور عبادت جب تک ادب کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ نہ کی جائے تو اس عبادت کا ثواب، اگر ادب کے ساتھ عبادت نہ ہو تو وہ عبادت بجائے ثواب کے پکڑ کے ساتھ ہی بیٹھ جائیں۔ یہ مجھ سے ایسے نہیں پڑھا جائے گا، زیادہ بھی نہیں پڑھنے والا تو ایسے پڑھا بھی نہیں جائے گا۔ آرام سے بیٹھیں اور عبادت کی نیت سے بیٹھیں، اللہ آپ سے راضی ہو۔
رب نظروں کو آج کچھ ایسی بینائی دے یا نظروں کو آج کچھ ایسی بینائی دے کہ جدھر دیکھوں مدینہ ہی دکھائی دے کہ جدھر دیکھوں مدینہ ہی دکھائی دے اور کاش کے ایسی روانی ہو آج فضاؤں میں کہ درود بھیجو حضور پہ اور جواب سنائی دے کہ درود بھیجو حضور پہ اور جواب سنائی دے کڈا سونا مائی سبحان اللہ سبحان کڈا سونا مائی کڈا سونا مائی ایک ساڈے دکھ ونڈدا ایک ساڈے دکھ ونڈدا تے دوجا عرشاں دا رائی ایک ساڈے دکھ ونڈدا تے نالے عرشاں دا رائی رات بھر سرکار کی ہم گفتگو کرتے رہے جب ایسی محفل ہو تو دل کیا کہتا ہے کہ رات بھر سرکار کی ہم گفتگو کرتے رہے رات بھر سرکار کی ہم گفتگو کرتے رہے اور دل کو ان کی یاد سے ہم مشکبو کرتے رہے دل کو ان کی یاد سے ہم مشکبو کرتے رہے اور میں تصور میں کھڑا تھا اپنے آقا کے حضور میں تصور میں کھڑا تھا اپنے آقا کے حضور میں تصور میں کھڑا تھا اپنے آقا کے حضور شہر بھر میں لوگ میری جستجو کرتے رہے شہر بھر میں لوگ میری جستجو کرتے رہے اور میری اوقات میری حیثیت میرا مقام اور مرتبہ اور ہم کہاں عزت کے قابل تھے مگر بستی کے لوگ ہم کہاں عزت کے قابل تھے مگر بستی کے لوگ ہم کہاں عزت کے قابل تھے مگر بستی کے لوگ ہم کہاں عزت کے قابل تھے مگر بستی کے لوگ ہم کہاں عزت کے قابل تھے مگر بستی کے لوگ نعت کے صدقے ہماری آبرو کرتے رہے نعت کے صدقے ہماری آبرو کرتے رہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں کڈا سونا مائی کڈا سونا مائی ایک ساڈے دکھ ونڈدا تے دوجا عرشاں دا رائی
نہ کوئی تولے اوندے رتبے نہ کوئی تولے کوئی اوندی کڑا ریس کرے اوندی کڑا ریس کرے او جندے منہ وچوں رب بولے کرے اوندی کیڑا ریس کرے اوندی کیڑا ریس کرے اوندی کیڑا ریس کرے جندے منہ وچوں رب بولے رب آکھیا میرے یا محبوبہ رب آکھیا میرے یا محبوبہ تیرے سونا اٹھانا تیرے سونا اٹھانا لوکی میری قسماں چاندے نے لوکی میری قسماں چاندے نے لوکی میری قسماں لوکی میری قسماں چاندے نے تے میں تیری قسماں چاندہ تے میں تیری قسماں چاندہ تے میں تیری قسماں چاندہ رب آکھیا میرے یا محبوبہ دس کے ہو جیا تینوں بنانا ہے دس کے ہو جیا تینوں بنانا ہے نبی آکھیا انج دا بنا مولا نبی آکھیا انج دا بنا مولا کہ میری جان جہاں میں دی جان ہووے میری جان جہاں میں دی جان ہووے میری جان جہاں میں دی جان ہووے باوے میں بولا باوے تو بولے باوے میں بولا باوے تو بولے کدی میں بولا کدی تو بولے کدی میں بولا کدی تو بولے کدی میں بولا کدی تو بولے جدوں میں بولا کدی میں بولا جدوں میں بولا اودوں تو بولے یا میں بولا یا تو بولے ساڈی دوواں دی اک زبان ہووے ساڈی دوواں دی اک زبان ہووے اوندے رتبے نہ کوئی بولے اوندے رتبے نہ کوئی تولے اوندی کیڑا ریس کرے جندے منہ وچوں رب بولے بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے محفل حضور کی محفل سجانے میں کیا بندہ مومن ہو بندہ عاشق رسول ہو اور حضور کی محفل ہو اور اس میں دل کو مزہ نہ آئے یہ بات ہو نہیں سکتی تو میں پڑھنے لگا ہوں توجہ کیجئے گا کہ بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے بزم محبوب سجانے
مزہ آتا ہے. توجہ. نعت سننے میں سنانے میں مزہ آتا ہے. نعت سننے میں سنانے میں مزہ آتا ہے. اور باوضو ہو کے درودوں میں بہا کر آنسو. 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 حال دل ان کو حال دل ان کو حال دل ان کو سنانے میں مزہ آتا ہے. حال دل ان کو سنانے میں مزہ آتا ہے. حال دل ان کو سنانے میں مزہ آتا ہے. اور بعد آقا کے جو کرتے ہیں نبوت کا دعویٰ. بعد عقیدہ ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت. سب مل کے بولے عقیدہ ختم نبوت. بعد آقا کے جو کرتے ہیں نبوت کا دعویٰ. بعد آقا کے جو کرتے نبوت کا دعویٰ. مولانا ایسے کافر کو مٹانے میں مزہ آتا ہے. ایسے کافر کو مٹانے میں مزہ آتا ہے. تاج و تخت ختم نبوت گستاخ رسول کی ایک سزا. سر تن سے جدا گستاخ رسول کی ایک سزا. گستاخ رسول کی ایک سزا. میں تھوڑی شعر کی وضاحت کرنے لگا ہوں بالخصوص علماء کرام کے لیے. یہ چند لائنیں یہ صاحب بیٹھے ہوئے جنہوں نے لکھی ہیں میں لائنیں ایڈ کرنے لگا ہوں. اگر سمجھ آئے اور بات دل کو لگے تو کیا کہیں گے. بعد آقا کے جو کرتے ہیں نبوت کا دعویٰ. کہ آپ تھے اس دم نبی جب آدم آبو گل میں تھے. سمجھ نہیں آئی نہیں سمجھ آئی. ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے اس وقت نبی بنا دیا تھا کہ ابھی حضرت آدم پانی اور مٹی میں موجود تھے. ان کا پتلا بھی ابھی تک اللہ نے مجھے نبی. بعد آقا کے جو کرتے ہیں نبوت کا دعویٰ. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ تھے اس دم نبی جب آدم آبو گل میں تھے. اور آپ کے آنے کے چرچے پہلے ہی ہر دل میں تھے. سبحان اللہ.
آپ کے آنے کے چرچے پہلے ہی ہر دل میں تھے، اور صرف عیسیٰ کی دعا کو ہی ملا شرف قبول، صرف عیسیٰ کی دعا کو ہی ملا شرف قبول۔ امتی ہونے کے جذبے تو سبھی مرسل میں تھے، امتی ہونے کے جذبے تو سبھی مرسل میں تھے، بعد آقا کے جو کرتے ہیں نبوت کا دعویٰ، بعد آقا کے جو کرتے ہیں نبوت کا دعویٰ، ایسے کافر کو مٹانے میں مزہ آتا ہے، ایسے کافر کو مٹانے میں مزہ آتا ہے۔ اور آل رسول کے دیوانوں مستانوں عاشقوں توجہ، الفت آل محمد کو بسا کر دل میں، سبحان اللہ۔ آہستہ آواز سے، آہستہ آواز سے، اور آہستہ آواز سے، اور آہستہ آواز سے، سٹیج والے بھی کہہ دیں سبحان اللہ۔ الفت آل محمد کو بسا کر دل میں، الفت آل محمد کو بسا کر دل میں، گیت حیدر کے، گیت حیدر کے، گیت حیدر کے سنانے میں مزہ آتا ہے، گیت حیدر کے سنانے میں مزہ آتا ہے، گیت حیدر کے سنانے میں مزہ آتا ہے۔ اور ایک دو اشعار مولانا مظفر اکرم صاحب نے حکم کیا ہے، مدینے کی بات کر لیں، تھکے ہوئے ہیں، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں یار آپ تھکے ہوئے ہیں۔ اس آس پہ بیٹھا ہوں کہ کہہ دے یہ کوئی آ کر، اس آس پہ بیٹھا ہوں کہ کہہ دے یہ کوئی آ کر، اس آس پہ بیٹھا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چل چلیے مدینے نو، چل چلیے مدینے نو، ساواں دا پتہ کوئی نہیں، چل چلیے مدینے نو، چل چلیے مدینے نو، ساواں دا پتہ کوئی نہیں، بن تکیا حبیبانو، بن تکیا حبیبانو، جیون دا مزہ کوئی نہیں، بن تکیا حبیبانو، بن تکیا حبیبانو، جیون دا مزہ کوئی نہیں۔ اور طیبہ دیاں گلیاں دے پر کیف نظارے نے، طیبہ دیاں گلیاں دے
کیف نظارے نے طیبہ دیاں گلیاں دے پر کیف نظارے نے طیبہ دیاں باغاں دے پر کیف نظارے نے طیبہ دی ہوا ورگی طیبہ دی ہوا ورگی دنیا تے ہوا کوئی نہیں طیبہ دی ہوا ورگی طیبہ دی ہوا ورگی دنیا تے ہوا کوئی نہیں اور تک سونے دے چہرے نو صدیق نے آکھیا سی تک سونے دے چہرے نو صدیق نے آکھیا سی تک سونے دے چہرے نو صدیق نے آکھیا سی کیا کہ اللہ دی سو مینوں اللہ دی سو مینوں سرکار جیا کوئی نہیں اللہ دی سو مینوں اللہ دی سو مینوں سرکار جیا کوئی نہیں بیمار نو لے جاؤ غم خار دے روزے تے بیمار نو لے جاؤ غم خار دے بوہے تے گناہگار نو لے جاؤ غم خار دے بوہے تے دیدار بنا جس دے دیدار بنا جس دے درداں دی دوا کوئی نہیں دیدار بنا جس دے دیدار بنا جس دے درداں دی دوا کوئی نہیں اتنا مولا انعام ہووے مدین زندگی دی شان سبحان اللہ میرے مولا رات کا پچھلا پیر ہے سفید بالوں والے بچے بھی بیٹھے ہیں یا اللہ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرما یا اللہ ہم سب کے حق میں قبول فرما کیا اتنا مولا انعام ہووے مدین زندگی دی شام ہووے مرن دا ویلا جدوں بھی آوے زبان تے سونے دا نام ہووے گناہگار نو لے جاؤ غم خار دے بوہے تے دیدار بنا جس دے دیدار بنا جس دے درداں دی دوا کوئی نہیں دیدار بنا جس دے دیدار بنا جس دے درداں دی دوا کوئی نہیں بن تکیا حبیبانو بن تکیا حبیبانو جی بن دا مزہ کوئی نہیں